آپ کہتے ہیں آزادی، میں بھی کہتا ہوں آزادی. میں نے کب نہیں کہا کہ آزادی. آپ کے اور میرے آزادی حاصل کرنے میں فرق ہے. آپ بندوق کی نوک پر آزادی لینا چاہتے ہیں، چاہے اس میں آپ اپنے کو ماریں، اپنی خواتین کو مروا دیں، اپنے طالب علموں کو مار دیں، یا اپنے بھائی بند کو جو آپ کے خلاف بات کرے اس کو مار دیں. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے آزادی کی بات کرتا ہوں قلم کے ذریعے. میں جدوجہد کرتا ہوں قلم کے ذریعے کہ میرے بچے، اس بلوچستان کے بچے پڑھ لکھ کے، یہاں پہ یہ آئی جی بیٹھا ہوا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، میری بھی دلی خواہش ہے کہ یہاں پہ آئی جی بلوچستان کا سپوت بیٹھا ہو. وہ گن پوائنٹ پہ نہیں آئے گا جناب چیئرمین صاحب، وہ یہ جو چھوٹا سا قلم ہے نا، اور یہاں پہ جو ہے نا، اس سے آئے گا. میرا دل کرتا ہے کہ آج کوٹ کمانڈر باہر کا بیٹھا ہوا ہے، بلوچ ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، بلوچستانی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو یہاں کا ہو، وہ بندوق کی نوک پہ آپ نہیں لا سکتے، وہ آپ قلم کے ذریعے لا سکتے ہیں، پڑھ کے لا سکتے ہیں. جبکہ آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ تعلیم کے دروازے ہمارے اس بلوچستان کے لیے بند کر رہے ہیں. آپ اس بلوچستان کے خیرخواہ ہیں یا قاتل ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی، پتہ نہیں کیا خلاف میسج چلے، حقیقت میں نے بیان کی، وہ شاید کڑوی لگی ان کو. آئے میرے علاقے میں مائنز لگائی، 12 سال کا بچہ جو صبح گائے اٹھا کر، خوبصورت ترین بچہ، مائنز کی نظر ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ آپ کی آزادی ہے؟ یہ آپ کی سرمچاری ہے کہ کس کو مارا؟ وہ لاہور کا بچہ نہیں تھا، وہ بارکھان کا بچہ تھا، وہ اس مٹی سے پیدا ہوا تھا. تو جناب چیئرمین صاحب، ان چیزوں سے نہ کبھی ریاست جھکی ہے کسی کے آگے، نہ جھکے گی انشاءاللہ. ہم ایک سپر پاور ہیں، اٹامک پاور ہیں. ہم اپنے دشمنوں کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ہم ان کو جواب دیتے ہیں. جو ہمارے ہمسائے میں ہندوستان کو کوٹ کروں گا. پھر میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. میں سفید پوش آدمی ہوں. آج کل کلاشنکوف، عام سی کلاشنکوف 2.5-3 لاکھ روپے کی آتی ہے. پھر اس کے کارتوس 200 روپے میں، 500 روپے میں، 300 روپے میں ایک دانہ آتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر میں سفید پوش یا ویل آف ہوں، مجھے تو ایئر کنڈیشن گھر بھی اچھا لگتا ہے، اچھا خوبصورت شہر میں، کوئٹہ شہر میں ایک اچھی گاڑی بھی مجھے اچھی لگتی ہے. مجھے کون سے کالے کتے نے کاٹا ہے کہ میں یہ عیاشیاں چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے بندوق اٹھا کے بیٹھ جاؤں؟ جب میری جیب خالی ہوگی، میرے دشمن مجھے فیڈ کریں گے، تب میں جا کے اس ریاست کے خلاف لڑوں گا. تو یہ سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بنیادی سوال ہے میرا، کہاں سے آ رہا ہے؟ میں 1 مہینہ کراچی بیٹھنے کے میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ہمارے دوست سالوں سال سوئٹزرلینڈ، امریکہ، انگلینڈ، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ لامالا اس ریاست کے دشمن، اس ملک کے دشمن، خاص کر کے بلوچستان کے دشمن آپ کو، اپنے بھائیوں کو بھی مروا رہے ہیں. ہم پاکستانی بھائی ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے. آپ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک گھوڑے پر ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں رکا تو نیچے دیکھا وہ چھابری والا بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے بات سنو، یہ انگور کیسے کلو دے رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی صاحب آپ گھوڑے سے نیچے اترے، یہ انگور نہیں ہے، یہ تربوز ہیں. آپ گھوڑے سے نیچے اترے، آپ کو اوپر سے یہ انگور نظر آ رہے ہیں. تو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے بندوق کے زور پہ آپ ریاست کو مجبور کرتے ہیں کہ ریاست آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آج میں اس حکومت کی بات کرتا ہوں، صرف میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں. سی ایم صاحب کی اجازت سے، انجینئرز کے لیے 191 پوسٹیں ہم نے نکالی ہیں CNW میں. عید سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، عید کے جسٹ آفٹر عید 3700 سم تھنگ پوسٹیں ہم
بلوچستان کے بے روزگاروں کے لیے نکال رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں روزے سے ہوں، میں اپنے اللہ کو قسم صرف اس کی ہوتی ہے، حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سیکٹری کو بلایا، میں نے اپنے جو میرے ساتھ سٹاف کام کرتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا جو میرے سیکنڈ ان کمانڈ کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ خانہ کعبہ، یہ روضہ رسول، یہ قرآن شریف، لاکھوں ہزاروں کو چھوڑو، اگر ایک، جیسے شہباز شریف کہتا ہے، ایک دھیلا کسی نے لیا، میرا ہاتھ ہوگا، اس کی گردن ہوگی، سرکاری طور پہ تو اس کے ساتھ جو ہوگا میرے دفتر کی اس گیلری میں اس کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹوں گا۔ آئیں بسم اللہ۔ یہ تو ایک محکمے کی میں نے بات کی ہے، 25-30 ہزار ملازمتیں ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں دے رہے ہیں، یہ حکومت دے رہی ہے۔ آئیں گھوڑے سے اتریں نیچے، انگور اور تربوز کا فرق محسوس کریں۔ آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہے، کیا زیادتی ہے؟ آپ مجھے کسی موڑ پہ ثابت کریں کہ آپ قابل طالب علم تھے اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا دروازہ آپ کی قابلیت کو دیکھ کے خالی بلوچستان کو یا آپ کے قبائل کو مد نظر رکھ کے کہا کہ جی آپ ادھر نہیں آ سکتے۔ ہاں ضرور ہوگا آپ کے ساتھ یہ چیز، اگر یہ حرکتیں کریں گے کہ آپ خودکش کریں گے، مہمانوں کو ماریں گے، اساتذہ کرام کو ماریں گے، پھر اچھے انسٹیٹیوشن کے دروازے آپ تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے بند ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک لیبل لگ جائے گا کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ خدا را میں اپنے قائد ایوان کی طرف سے، اپنے کیبنٹ کی طرف سے، اپنے اس ایوان کی طرف سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کسی کو مارتے ہیں اس کا گھر جل جاتا ہے، آپ مارے جاتے ہیں آپ کا پوری فیملی جل جاتی ہے، مر جاتی ہے، وہ زندہ ہیں بھی مرے ہوئے ہیں، اگر مرے ہیں تو مرے ہیں۔ ترس کھائیں اس بلوچستان پر، آج ترقی کا پہیہ چل پڑا ہے، سی پیک آ رہا ہے، آپ اس کو کس کے کہنے پر ناکام کر رہے ہیں؟ اپنے دشمن کے۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، آپ تو اس ملک کے باسی ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ ہندوستان کی مٹی سے پیدا نہیں ہیں، اسی بلوچستان کی مٹی سے پیدا ہے، اسی پاکستان کی مٹی سے پیدا ہے۔ آپ کو آبیاری اس پاکستان کے پانی سے، آپ کی آبیاری اس سرزمین سے ہوئی ہے، تو ایک غیر آپ دشمن کو آگے لا کے آپ اپنے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اپنے خاندان تباہ کر رہے ہیں، اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، میرے جگر ہے، میرے بھائی ہے، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ دیکھیں پولیس ہے، فوج ہے، ایف سی ہے، لا انفورسنگ ایجنسی ہے، کون ہے؟ کیا یہ انگریز ہیں؟ کیا یہ ہندوستانی ہیں؟ کیا یہ امریکن ہیں؟ ہم ہیں، ایک ہی پہچان ہے ہماری، پاکستانی ہیں ہم۔ لا مالا آپ مجھے ماریں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ شاباش مجھے مارتے جاؤ۔ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے بچوں پر ترس کھائیں، اپنی ماؤں پر، اپنی بہنوں پر۔ کل ایک ویڈیو پہ چلیے، وہ ایک نوجوان عورت، لڑکی ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ خدا را ان کے آنسوؤں کو دیکھیں، یہ بلکتی، یہ روتی ہوئی ماؤں بہنوں کو دیکھیں۔ آپ ایک تجربہ کر لیں، میں ایوان کے توسط سے آخر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک تجربہ کر لیں، 5 سال کے لیے آئے، پاکستانی بنے، بلوچستانی بنے، خاموشی سے اس ترقی کو تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں۔ 5 سال کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ آپ صحیح تھے، یہ ریاست غلط ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔